میں کچھ ہمارے لیے نصیحت کا پیغام دے۔ مولانا فضیلت الشیخ خلیل اللہ جامی مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تمام قسم کی تعریفات و صفات، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی، صفائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس تمام جہاں کا پالنہار، خالق، مالک، رازق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر ہمارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، بچوں، آج جس موقع کے لحاظ سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے مسجد، یہ نئی مسجد کی افتتاح کے موقع سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مسجد کے فضائل کے متعلق آپ لوگوں نے سنا، میں بھی آپ لوگوں کے سامنے مسجد کی فضیلت اور مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت کے متعلق چند باتیں، دو تین باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام کو حق بات سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، آیت کا ایک حصہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی یہ نشانیاں بتائی کہ یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اور کیا ہے آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں کیا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے متعلق ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ جیسا کہ ابن عساکر کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کیا ہے ہر متقی کا گھر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی مسجد کو کیا ہے آباد کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے، اس کا گھر کیا ہے مسجد ہوتا ہے، اور وہی آدمی کیا ہے مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تعریف کرتے ہوئے اور شہادت دینے کی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم الرجل الذي يعتاد المسجد فليشهدوا بالایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی آدمی کو تم مسجد کے طرف زیادہ جاتے ہوئے دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد کو آباد کرنے والا ایک مومن ہی ہوتا ہے، اور اس کی ایمان کی شہادت
اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے مسلمان دیتے ہیں اور چاہیے کہ مسلمان اس آدمی کے مومن ہونے کی گواہی دے۔ اور اسی طرح بہت سارے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ قد شرع لنبیکم سنن الہدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے ہدایت کے کچھ راستے مقرر کر دیا ہے۔ ہدایت کے کچھ راستے، کچھ طریقے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ، ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں اذان دی جاتی ہے اس میں کیا ہے نماز ادا کی جائے، یہ ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں کیا ہے نماز پڑھتا ہے، ویسے جیسے آدمی کیا ہے جماعت چھوڑ کر کیا ہے جماعت سے پیچھے رہ گیا تھا، اس وجہ سے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز پڑھنے والے کی طرح اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کیا ہے نبی کے راستے کو چھوڑ رہا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جو نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، نبی کے راستے کو چھوڑ رہا ہے، یہ قریب ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے، قریب ہے کہ وہ بھٹک جائے، سیدھے راستے سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، غلط راستے پر چلے جائے۔ تو یہاں سے اس حدیث میں یہ بات ہم لوگوں کو بتائی گئی کہ مسجد سے دوری گمراہی کی علامت ہے، مسجد سے دوری یہ کیا ہے نجات کی علامت نہیں ہے، کل قیامت کے دن کیا ہے خسارے کی علامت ہے، کل قیامت کے دن خسارے کی علامت ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کیا ہے مسجدوں کو آباد کریں، اور بہت سارے فضائل کیا ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام کو مسجدوں کو آباد کرنے والے بنائے، اور اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیکی کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔